بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ، میرا نام آسیہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ ان اللہ والصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو صبر اور صبر کرنے والے پسند ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبر سے کام لیں، لالچ میں نہ آئیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ارے واہ بچوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب تو بہت پیارا لگ رہا ہے۔ واہ جی واہ! تو کیا اب آپ مجھے سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا کیا دیکھا تھا؟ شاباش، بتا سکتے ہیں؟ تو بتائیے، یہ کون سا وقت تھا، دن یا رات کا؟ یہ رات کا وقت تھا۔ ہر طرف کیا چھا رہا تھا؟ جی، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ تو آسمان پر کیا کیا نظر آیا؟ جی شاباش، آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ ارے واہ بچوں، یہ تو چھوٹی سی کہانی بن گئی، لیکن اب آگے کیا اور کیسے لکھیں؟ تو چلیے آج میں آپ کو کہانی لکھنا سکھاتی ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان بھی کہانی نویسی ہے۔ کہانی نویسی کا مطلب ہے کہانی لکھنا، یعنی کسی حقیقی یا فرضی واقعہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، جو ہمیشہ ایک یا ایک سے زائد کرداروں یعنی کہ لوگوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، اپنے تدریسی عمل سے پہلے ہم آج کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد کچھ یوں ہیں۔ کہانی نویسی کے اصولوں سے واقفیت، تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار، جملہ سازی میں مہارت۔ تو بچوں، کہانی نویسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے اصول و ضوابط سے واقفیت حاصل کریں۔ تو کہانی کے اصول کچھ یوں ہیں کہ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ فعل ماضی سے مراد یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی آپ کی کہانی کا ہر جملہ، اس کا اختتام فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یعنی تھا، تھی، تھے پر وغیرہ پر اختتام ہوگا۔ جی تو بچوں، اور دوسری اہم بات کہ کہانی زیادہ طویل نہ ہو۔ کہانی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کہانی اپنا تجسس قائم رکھے۔ تو جب کہانی طویل ہوگی، لمبی ہوگی، تو وہ تجسس قائم نہیں رکھ پائے گی، اس لیے ہماری کہانی زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچوں، اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم کہانی کے مختلف حصوں کے بارے میں جانیں تاکہ ہم کہانی نویسی میں مہارت حاصل کر سکیں۔ تو کہانی کے حصے ہیں، سب سے پہلے ہے آغاز، یعنی جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، ہماری کہانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری کہانی بڑھتی ہے عروج کی طرف، یعنی اس کہانی میں کیا واقعہ پیش آتا ہے۔
اور اس واقعے کے اختتام پر جو انجام ہوتا ہے وہ ہماری کہانی کا تیسرا حصہ ہے۔ تو بچوں اب ہم چلتے ہیں کہانی لکھنے کے طریقہ کار کی طرف۔ سب سے پہلے آغاز، اس حصہ میں ہمیں کردار کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، یعنی کہ اسے کس مشکل کا سامنا ہے، ہمارے کردار کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا اسے کس مشکل کا سامنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے عروج۔ عروج تو بچوں جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا کردار بھی مسئلہ کے حل کے لیے کوشش کرے گا۔ اگلا حصہ ہوگا انجام۔ انجام میں ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قدرت کا اصول ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کے حل کے لیے جیسی کوشش کرتے ہیں اس کا ویسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے کردار کے ساتھ جو مسئلہ تھا، اس نے جو کوشش کی، اب ہمارے کردار کو وہی نتیجہ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہانی کا نتیجہ ہی وہ جگہ ہے یا وہ حصہ ہے جس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کے عنوان کو منتخب کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کہانی نویسی کے اصول و ضوابط کی روشنی میں کہانی لکھنے کا طریقہ کار سیکھ گئے ہوں گے۔ شاباش بچوں، آپ سب تو بہت سمجھدار ہیں۔ تو چلیں اب کیوں نہ اس کا اعادہ کر لیا جائے کہ ہم نے کہانی نویسی کے طریقہ کار کو کتنے اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کردار اور اس کے مسئلہ سے آگاہی دے دوں کہ ہمارے سامنے ایک کتا ہے جسے بھوک لگی ہے۔ اب آپ ان تصاویر کو دیکھتے جائیں گے اور کہانی لکھتے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہانی آغاز سے ہی فعل ماضی یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جائے گی۔ تو اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ ایک جملہ ترتیب دیں۔ شاباش، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا بھوکا تھا۔ اگلی تصویر ہے جی، جب وہ بھوکا تھا تو اس نے کیا کیا؟ وہ کھانے کی تلاش میں نکلا۔ شاباش بچوں، اب آگے دیکھتے ہیں۔ جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلا تو پھر کیا ہوا؟ اسے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا۔ زبردست۔ جب اسے گوشت کا ٹکڑا ملا تو پھر کیا ہوا؟ راستے میں وہ ندی کے پل سے گزرا تو اسے پانی میں اپنا عکس نظر آیا جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ جی تو بچوں، پھر کیا بنا؟ اس نے سوچا کیوں نہ میں گوشت کا وہ ٹکڑا بھی حاصل کر لوں۔ تو پھر دیکھتے ہیں اب اس کی سوچ کا کیا انجام ہوا۔ لالچ کے مارے جیسے ہی کتے نے منہ کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی میں جا گرا۔ یہ کیا ہو گیا بچوں؟ اب تو کتا اداس بیٹھا ہے۔ تو ہم نے اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ لالچ بری بلا ہے۔ اب ہمارا نتیجہ ہے لالچ بری بلا ہے، تو ہم اس کے
کہانی کا جو عنوان ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ ہماری کہانی کا عنوان ہوگا لالچی کتا۔ جی تو بچوں، آپ نے تو بہت اچھے سے کہانی لکھ لی، شاباش۔ اب یہاں پر میرے پاس آپ کے لیے گھر کے لیے کچھ کام ہے، اور یہ کام تو اور بھی مزے کا ہے کہ نتیجہ لالچ بری بلا ہے پر مشتمل کہانی لکھیں اور مناسب عنوان بھی دیں۔ عنوان آپ لوگ لکھیں گے، یہاں پر کچھ ہنٹس ہیں جو میں نے دیے ہیں آپ کو۔ یہ خاکہ دیا گیا ہے، اس خاکہ کی مدد سے آپ کہانی کو مکمل کریں گے اور اس کا نتیجہ لکھیں گے اور پھر اس کو عنوان بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سب بھی صبر اور شکر کرنا سیکھیں اور کبھی بھی لالچ میں آ کر اپنی حاصل کردہ چیز کو بھی نہ گنوا بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔